السلام علیکم جی، آج میں طائف شہر کی طرف جا رہا ہوں جہاں پہ میرا مقصد کچھ اسلامک مقامات کی زیارت ہے۔ طائف شہر جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 مائلز کے فاصلے پر ہے۔ یہ سعودی عرب کا چھٹا بڑا شہر ہے جو کہ حجاز کی پہاڑیوں کے اوپر واقع ہے۔ طائف کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے اور شاید اسلام اس طرح نہ پھیلتا جس طرح آج پھیلا ہوا ہے۔ طائف کے بارے میں باقی باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم کہاں کہاں پر زیارتوں کے لیے آج جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم مسجد عبداللہ ابن عباس کی زیارت کریں گے۔ یہ مسجد ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھی گئی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے مفسر قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک بھی اسی مسجد کے بالکل ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں جن کو غزوہ حنان کے دوران شہید کیا گیا تھا، اور ان کی تدفین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مسجد المدعون کی طرف لے کے چلوں گا، جس کو سعودی ایشیا کے لوگ مسجد بلال یا مسجد علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ مسجد المدعون کے بالکل سامنے مسجد انداز اور اس کے باغات ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے لوگوں نے پتھر مار کر لہولان کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باغ میں آ کر آرام فرمایا تھا، اور یہیں پر یہ غلام جس کا نام عداس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عقول پیش کیے تھے، اور اس کے بعد عداس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مکالمہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ عداس مسلمان ہو گیا تھا۔ اور سب سے آخر میں مسجد الکوف جاؤں گا۔ مسجد الکوف جو ہے یہ مسجد العداس کے بالکل ساتھ ہے، اور مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کے دوران یہاں بھی آ کر آرام فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک پتھر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کیا تھا۔ کیونکہ ہم لوگ طائف کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا کہ ہم لوگ طائف کے واقعے کے اوپر بات کر لیں۔ طائف کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا، اور اس سال کو غم کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد کفار مکہ نے آپ کے اوپر ظلم و ستم اور زیادہ تیز کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے میں بھی پابندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کے سفر کے لیے پیدل چل دیے۔ طائف میں اس وقت بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا، اور اس کا شمار عرب کے طاقتور قبیلوں میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بنو ثقیف کی اہل قریش کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ آج بھی طائف کے اندر بنو ثقیف کے ڈسینڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تقریباً 10 دن تک قیام کیا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ہر عام و خاص لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کے گئے، لیکن سب نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بنی ثقیف قبیلے کے 3 سرداروں کے پاس گئے، جو کہ آپس میں بھائی تھے۔ ان کے نام عبد الیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں بھائیوں نے نہ صرف اسلام کو ٹھکرایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر طائف سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف سے باہر جانے لگے تو ان لوگوں نے طائف کے امارہ اور شریف لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ ظالم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشتے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے۔
ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلنا شروع ہو گیا، اور اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے چمٹ گئے۔ جب تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نیچے بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو دوبارہ اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخم دھوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہی ایک باغ میں لے کر گھس گئے، اور اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کے درخت کے نیچے کچھ دیر لیٹ کر آرام فرمایا۔ اس کے بعد اسی تکلیف اور بے بسی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے دعا کی، جس کے نتیجے میں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال کے ساتھ نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ ہمیں ابھی حکم دیں، ہم پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے اوپر پٹک دیتے ہیں اور ان کو اس میں کچل دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز ناامید نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے۔ جس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، یہ باغ مکہ کے دو سردار بھائیوں کا تھا جن کے نام عتبہ اور شیبہ تھے۔ ان لوگوں نے طائف کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی ترس آ گیا تھا۔ حالانکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی خراب تھی کہ دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم آ گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، اس کے ہاتھوں کچھ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ جب عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ننوا کا ہوں اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی ننوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام ابن متا کا وطن ہے؟ وہ حیران ہو گیا، وہ پوچھنے لگا کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مبارک کا کام کیا۔ یہاں پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عداس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تھا تو اسی وقت وہ حیران ہو گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ اصل میں بات ایسے تھی کہ اس وقت عرب میں کوئی بھی حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے، وہ نینوا کے رہنے والے تھے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ابن متا کے بیٹے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا، اور اس وقت نینوا کے اندر بھی بہت ہی چند لوگ تھے، لائک 5 سے 10% جو یہ جانتے ہوں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام متا کے بیٹے تھے۔ تو اس بات کے بعد عداس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں جن کو ان سب باتوں کے بارے میں علم ہے۔ اور یہ طائف کا اوورآل واقعہ ہے، اور جتنی انفارمیشن میرے پاس تھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہاں پر میں کوشش ایڈ کر دوں
کہ غزوہ احد کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ یا دن کون سا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا نام لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کا نام لیا۔ تو اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا۔ یہ میں طائف شہر کے اندر انٹر ہو گیا ہوں اور یہاں سے ہم مسجد عبداللہ کی طرف جائیں گے۔ اب میں آپ کو مسجد عبداللہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مسجد عبداللہ ابن عباس طائف کی سب سے پرانی اور بڑی مسجد ہے جو اب تک آباد ہے۔ یہاں پر 5 وقت نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس مسجد کو 592 ہجری خلافت عباسی کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ خلافت عباسی کے لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی فیملی سے ہی تھے۔ یہ میں اس وقت مسجد کی کار پارکنگ میں کھڑا ہوں اور یہ سامنے آپ کو مسجد عبداللہ ابن عباس نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد کے اندر کا ویو ہے، اور اس مسجد کے آرکیٹیکچر کو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کئی دفعہ رینیو کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی میجر ایکسٹینشن کنگ سعود کے زمانے میں ہوئی۔ اس وقت میں مسجد کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں پر کافی رش ہے، کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک کام کیا کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس مسجد کا ایک میپ بنایا ہے، اور اس میپ پہ میں نے ان ایریاز کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے جہاں پر میں آپ کو زیارت کے لیے لے کے جاؤں گا۔ یہ اس وقت میپ کے اوپر ریڈ آئیکن وہ ہے جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں، اور یہ میرے سامنے 2 سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ٹاپ والے سرکل کی طرف لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جی یہ میرے سامنے وہی جگہ ہے جو آپ نے میپ میں دیکھی تھی۔ اس جگہ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک منٹ، کافی رش ہے، ذرا میں اس طرف چلا جاؤں۔ یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کے ارد گرد 4 دیواری کی گئی ہے تاکہ کوئی انسان اندر جا نہ سکے۔ یہ وہی جگہ ہے جب غزوہ حنین کے بعد مسلمانوں نے طائف شہر کا گھراؤ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مبارک اسی جگہ کے اوپر لگایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر اور مسجد عبداللہ کی جگہ پر 12,000 صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اور یہ میرے بالکل سامنے طائف شہر تھا جس کے ارد گرد 4 دیواری تھی، اور کچھ اس طرح کا نظارہ تھا آج سے 1400 سال پہلے۔ جی یہ میپ کھولتے ہیں، اور اس وقت یہ جو میرے سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نیچے والا سرکل ہے، یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ ابن علی ابن ابی طالب بھی دفن ہے۔ اس پہ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن علی ابن ابی طالب جو ہیں یہاں پر نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوزیلے بھائی تھے۔ جی یہ میپ کے اوپر جو آپ نے جگہ دیکھی تھی میرے رائٹ سائڈ کے اوپر وہی جگہ ہے۔ یہ 4 دیواری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 13 سال تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے مفسر قرآن تھے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو 13 سال کی عمر سے ہی علماء کرام کے بیچ میں بٹھایا کرتے تھے۔
جی میں اب اس وقت ان کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ہوں اور میں آپ کو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک اندر سے دکھاؤں گا. جی یہاں پر کوئی 4 یا 5 قبریں ہیں اور یہ سینٹر میں جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ یہ ایک لائبریری ہے جس کا نام مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے اور عربک زبان میں لائبریری کو مکتبہ کہتے ہیں. یہ میرے بالکل سامنے باب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. یہ مین گیٹ ہے جہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس باب کے بالکل ساتھ وہ قبرستان ہے جہاں پر ان 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے جو غزوہ طائف کے دوران شہید ہوئے تھے. ہم اس وقت اس دیوار کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور یہ میں آپ کو میپ کے اندر دکھاتا ہوں. یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ ان 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک ہیں جو غزوہ طائف کے دوران شہید ہوئے تھے. اور غزوہ طائف جو تھی یہ غزوہ حنین کا ہی حصہ تھا. ان 13 صحابہ میں 7 صحابہ انصارہ سے تھے، 5 صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور 1 صحابہ کسی اور قبیلے سے تھے. اور اس کے علاوہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی. جی یہ بالکل سامنے ان 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک ہیں جو غزوہ طائف کے دوران شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ سامنے آپ کچھ پرانے گھر دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھر ہیں جو آج بھی قائم ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان گھروں کی چھتیں نہیں ہیں اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عرب اس زمانے میں کنکریٹ چھتیں یوز نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کھجوروں کے درخت کی ٹہنیاں یوز کیا کرتے تھے، اس لیے ان گھروں کے اوپر آپ کو چھتیں نظر نہیں آئیں گی. یہاں پر مسجد عبداللہ ابن عباس کی زیارت کمپلیٹ ہوئی. اب ہم چلیں گے آگے مسجد المدعون کی زیارت پر. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد عبداللہ ابن عباس کی زیارت نصیب فرمائی. جی یہ میپ کے اوپر آپ مسجد العداس دیکھ رہے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ غلام عداس مسلمان ہوا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے. لیکن یہاں جانے سے پہلے ہم مسجد المدعون کی طرف چلیں گے جو کہ مسجد العداس کے بالکل سامنے روڈ کی دوسری طرف واقع ہے. یہ میپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مسجد المدعون تقریباً 250 سال پرانی مسجد ہے اور اس مسجد کو خلافت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا تھا. اور اس مسجد کا جو آرکیٹیکچر اور ڈیزائن پیٹرن تھا وہ دراصل خلافت عباسی کے زمانے کا یوز کیا گیا تھا. اس لیے اس مسجد کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کافی پرانی مسجد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس مسجد کے بارے میں یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیوز ملیں گی جس پہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد علی ہے اور یہاں پہ حضرت علی نے
बाजमात नमाज अदा की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद तकरीबन 250 साल पुरानी है। जी अब हम चलेंगे मस्जिद अद्दास और उसके बागात के पास। ये मस्जिद अद्दास है और ये इसके बागात हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 4 या 5 बागात हैं और इनमें से एक बाग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। जी मैं इस वक्त इन बागात में आ गया हूँ और यहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और ये मेरे बिल्कुल सामने कुछ लोग इकट्ठे हैं और आई थिंक बांग्लादेश से हैं ये, और इनका कहना है कि ये वो बाग है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। यहाँ दरअसल 5-6 बाग हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ये कोई 2 बागात ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये वो बाग थे। एक ये बाग है और एक इससे आगे बाग है जो बिल्कुल मस्जिद अद्दास के साथ है। चलिए आगे चलते हैं मस्जिद अद्दास की तरफ और उसके बिल्कुल पीछे बाग है जिसके बारे में कहते हैं कि उस बाग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। और मस्जिद अद्दास वही जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए गए थे। ये मस्जिद अद्दास है, ये इसका मेन गेट है। इस जगह में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। ये मैं इस वक्त मस्जिद अद्दास की बैक साइड पर आ गया हूँ और ये मेरे राइट साइड के ऊपर मस्जिद अद्दास है और ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये एक बाग है और इस बाग के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये वो बाग था जहाँ से अद्दास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर लाकर पेश किए थे। मैं जब मस्जिद अद्दास से बाहर निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी बागात की भी सैर की जाए, इसलिए मैं ज़रा आगे चला गया। खैर अब मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि टाइम निकल रहा है, मुझे फ़्लाइट कैच करनी है पाकिस्तान के लिए। एक और मकाम रहता है, उसकी ज़ियारत करनी है।
چلیں یہ زیارت کمپلیٹ ہوئی. اب ہم چلتے ہیں مسجد الکوہ کی طرف. مسجد الکوہ جو ہے یہ بالکل ہی مسجد عداس کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال بعد بنائی گئی تھی. اچھا، اس مسجد کے بارے میں لوگوں نے کئی قسم کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کے دوران یہاں پر نماز ادا کی تھی. دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 800 سال بعد بنائی گئی تھی. اور سیکنڈلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا تو اس وقت تو نماز کا حکم ہی نہیں تھا. نماز کا حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں عطا کیا گیا تھا، اور معراج کا واقعہ طائف کے سفر کے تقریباً 3 یا 10 دن بعد پیش آیا تھا. چلیں میں اب آپ کو مسجد الکوہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. کوہ جو ہے یہ عربک زبان کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے ٹیک لگانا یا کونی لگا کے آرام فرمانا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مار کے لہو لہان کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس جگہ پر تشریف لے آئے تھے، اور یہاں پر ایک پتھر ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی. یہ سامنے وہ پتھر نظر آ رہا ہے، میں بھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. جی یہ وہ پتھر ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ اس کا ریفرنس جو ہے کہیں نہیں ملتا. صرف مقامی باشندے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے آرام فرمایا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات بڑی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو طائف کے کفار نے اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف دیکھا تو یہ پتھر وہیں پر رک گیا. لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس بات کی دلیل اور ریفرنس بالکل بھی ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا. چلیں جی مسجد الکوہ کے اندر چلتے ہیں. یہ مسجد کی دیواریں جو ہیں یہ تقریباً پرانی ہیں، لیکن جو چھت ہے وہ تقریباً نئی بنائی گئی ہے. آئی تھنک یہ وڈ کی چھت ہے. یہاں پر میرا طائف کا جو سفر ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد باقی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. Allah